اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ایک جیسا ظاہری اعتبار سے ضرور خلق کیا ہے، لیکن کمالات اور صفات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو یکساں خلق نہیں کیا۔ بعض افراد کے اندر بعض صفات زیادہ ظاہر ہوتی ہیں، بعض کے اندر بعض دیگر صلاحیتیں ظاہر۔ اب اس کے اندر اپنے اندر ایک بحث ہے کہ آیا یہ جو اختلاف ہم دیکھتے ہیں انسانوں کے اندر، دنیا کے اندر، یہ کیوں آتا ہے پیش؟ اس کی وجہ آیا خدا سب کو ایک جیسا خلق نہیں کر سکتا، خدا کی طرف پلٹتا نہیں، خدا کی طرف نہیں پلٹتا، بلکہ اس تنوع، اس اختلاف کے اندر بھی پروردگار کے کمال کا ظہور اس کے اندر سے خود بخود ہوتا ہے۔ لہذا ایک طرف عالم مادہ، عالم یہ جو مٹیریل عالم ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ اپنے اندر یکسانیت کو پیدا کر سکے۔ یہ عالم تضاد ہے۔ اس عالم تضاد کی کیفیت پلس مائنس کی طرح، پوزیٹو اور نیگیٹو کی طرح سے ہے۔ بس کوئی بھی چیز ایک ہی وقت میں پوزیٹو اور نیگیٹو ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یہ کیفیت کہ جہاں پر تضادات اپنے کمال کے ساتھ جمع ہو اور پھر اپنے آپ کو ظہور بھی دیں اور پھر ایک دوسرے سے نہ ٹکرائیں، تنازع پیدا نہ کریں، صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ پروردگار کے اندر ممکن ہے۔ لہذا وہ جمیع کمالات کا مظہر ہے، چاہے وہ صفات جمالیہ ہوں، چاہے وہ صفات جمالیہ ہوں، تمام کا ظہور پروردگار عالم کے وجود سے ہے اور اس کیفیت کے ساتھ ہے کہ ان کے اندر وہاں کوئی تنازع ایجاد نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی یہ مرحلہ مخلوق کے آتا ہے اندر، مخلوق اس کا تحمل نہیں کر سکتی۔ ایک وقت میں یا پوزیٹو ہوگی یا نیگیٹو ہوگی، ایک ہی وقت میں دو مختلف چیزوں کو، دو متضاد چیزوں کو مخلوق کبھی بھی اپنے اندر نہیں رکھ سکتی۔ لہٰذا یہ جو اختلاف ہمیں مخلوق کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ اختلاف پروردگار کی ان صفات کا ظہور ہے جو کہ تنوع کی صورت میں اس کی مخلوقات سے ظہور پیدا کرتا ہے۔ پس اب اس کی ہر چیز اپنے اختلاف کے باوجود اپنی جگہ باکمال ہے۔ لہذا اگر وہ چاہتا، اور یہ بات ہو بھی سکتی تھی، ممکن نہیں تھا، مشکل نہیں تھا کہ پوری کی پوری زمین ایک جیسی ہوتی، ساری کی ساری زمین اگر ایک جیسی ہوتی تو آپ کو کبھی نہ پتہ لگتا کہ پہاڑ کی صفت کیا ہوتی ہے، صحرا کے کمالات کیا ہوتے ہیں، بیابان کیا ہوتا ہے، کھیت کی قوت کیا ہے، سمندر کی صفات کیا ہیں، دریاؤں کی کیا کیفیت ہے۔ اب اللہ نے جو زمین کو مختلف خلق کیا تو آپ جانتے ہیں کہ جو سرسبز زمینیں، زرعی زمینیں ہیں، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب آپ ان کو چھوڑ کر جاتے ہیں پہاڑی علاقوں میں تو پھر پہاڑی علاقوں کی اپنی جگہ ایک الگ صفات، ایک الگ اس کے فضائل اور کمالات ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اب خود بخود جو پہاڑی علاقوں میں رہ رہے ہیں افراد، ان کی طبیعت، ان کا مزاج، ان کی کیفیت مختلف ہے۔ جو میدانی علاقوں میں رہ رہے ہیں ان کے مختلف ہے، جو ساحلی علاقوں میں رہ رہے ہیں، ہر ایک کے اندر تنوع۔ اب اس تنوع کے ساتھ پروردگار عالم نے انسانوں کو جو مختلف رکھا، یہ جو ہم اور آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں، کسی کو اچھا، کسی کو سپیریئر، کسی کو انفیریئر کہہ رہے ہوتے ہیں، بنیادی طور پر دین کا تصور یہ نہیں ہے۔ اور ان کے درمیان میں دین برابری اس طریقے سے پیدا نہیں کرتا کہ مزدور کو اس کے حق سے زیادہ دے اور دانشور کو اس کے حق سے کم دے، یہ دونوں کے ساتھ ظلم ہے۔ دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ جو علمی اور عقلی اعتبار سے اگر ضعیف ہیں تو جن کو ہم نے زیادہ دیا ہے، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ جو کما رہے ہیں، اب اگر یہ کمانے والا، اب اگر جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے واقعاً مسلمان ہے، واقعاً عبد ہے، واقعاً مومن ہے، کبھی بھی اپنی ضرورت سے زیادہ کو اپنے پاس جمع نہیں کرے گا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ میرے پاس جو ضرورت سے زیادہ ہے، اس میں کسی بھوکے کا حق ہے، اس میں کسی کمزور کا حق ہے، اس میں کسی مستضعف کا حق ہے۔ اب یہ حق خدا کے نام پر وہاں پر پہنچانا اور ہے، کسی سے اس کا حق چھین کر اس کو دینا کہ جو اس کا مستحق نہیں ہے اور ہے۔ یہ دو بالکل کامل مختلف اپروچز ہیں۔ اس صورت میں کہ جو آپ نے کہا ایک ظلم کا، ایک ظالمانہ نظام ہے کہ جو ظہور کرتا ہے، اس کے مقابلے پر اسلام ایک عادلانہ نظام کی طرف لے کر جاتا ہے۔